السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک اہم سوال جو چند اسلامی بھائیوں کی جانب سے کیا گیا کہ عرفے کی نیاز کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو سنیے اس کے تعلق سے کچھ غلط فہمی اور ان کا ازالہ۔ شب برأت سے ایک دن پہلے یعنی 13 شعبان المعظم کو عرفے کی نیاز دلائی جاتی ہے، اور اس نیاز میں الگ الگ جگہ کے حساب سے الگ الگ رواج ہے۔ کہیں تبرک میں 7 طریقے کے کھانے پکائے جاتے ہیں، اور کہیں وہ کھانے پکائے جاتے ہیں جو مرحوم کو پسند تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرفے کے دن روحیں اپنے متعلقین سے ملنے آتی ہیں، عرفے سے پہلے روحیں بھٹکتی رہتی ہیں۔ عرفے کی نیاز کے بعد متعلقین کی روحیں مرحوم کی روح کو عالم برزخ میں لے جاتی ہیں وغیرہ۔ تو سنیے اس کا جواب۔ ان تمام باتوں کی شریعت مطہرہ میں کوئی اصل نہیں ہے، اور عرفے کی نیاز کے حوالے سے یہ تمام باتیں لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ البتہ 9 ذی الحجہ کے دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن تمام حجاج کرام میدان عرفات میں رہتے ہیں، اور حجاج کرام کے علاوہ لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کے دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کا ثبوت تو حدیث میں ملتا ہے۔ لیکن 13 شعبان المعظم والا عرفہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اور اس کی نیاز کے لوازمات بھی لوگوں کی بنائے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح یہ ہے کہ عرفے کی نیاز ہو یا اور کوئی نیاز، جو تبرک آسانی سے میسر ہو جائے کافی ہے، اور اگر تبرک نہ بھی ہو تو بھی نیاز ہو جائے گی۔ اور وہ شبہ اور وہ غلط فہمی کہ روحوں کا بھٹکنا اور عرفے کے بعد روحوں کا عالم برزخ میں لے جانا، یہ بھی بے بنیاد باتیں ہیں۔ اس کے تعلق سے امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب شرح الصدور میں فرماتے ہیں، انتقال کے بعد مومنین کی روحیں رمیائیل نامی فرشتے کے حوالے کی جاتی ہیں۔ وہ مومنین کی روحوں کے خازن ہیں، جبکہ کفار کی روحوں پر مقرر فرشتے کا نام دومہ ہے۔ شرح الصدور صفحہ نمبر 237۔ اور ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین کی ارواح سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا کہ اور کافروں کی روحیں؟ ارشاد فرمایا، کافروں کی روحیں سجین میں قید ہوتی ہیں۔ احوال القبور لابن رجب صفحہ 182۔ رہی بات نیاز، فاتحہ اور ایصال ثواب کی، تو ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت، وہ ہم کبھی بھی کرا سکتے ہیں۔ ہم ہر نماز میں اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس دعا سے بھی مرحومین کو فائدہ پہنچتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ہم اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی طرف سے صدقہ اور حج کرتے ہیں، کیا انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ لا یصل الیہم،
وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُهُمْ بِالْهَدِيَّةِ، انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے اور وہ اس سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص تحفے سے خوش ہوتا ہے۔ عمدۃ القاری جلد 6 صفحہ 305۔ عرفہ کے دن نیاز فاتحہ ایصال ثواب۔ خلاصہ یہی ہے کہ عرفے کے دن نیاز فاتحہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ باقی چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ مولا تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے اور اپنا فضل خاص فرمائے اور ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے کا شوق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔